بسم الله الرحمن الرحیم۔ سنہ 658 ہجری میں ارطغرل الغازی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہ وہی عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا تھا۔ سنہ 678 عیسوی میں ارطغرل کا وفات ہو گیا۔ اس ٹائم عثمان خان کی عمر 30 سال کی تھی۔ شاہ کون یعنی ارطغرل کے تمام علاقے عثمان خان کے نام کر دیے۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین کیسرو بادشاہ کون یعنی عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی۔ اب عثمان خان شہر کنیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وہ وزیر اعظم اور مات المعار سلطنت کے مرتبے کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعے کے دن کنیا کی جامع مسجد میں عثمان خان غیاث الدین کیسرو کے خطبے بھی سنانے لگا۔ سنہ 699 ہجری میں غیاث الدین مغولوں کی ایک ہنگامے میں مقتول ہوا۔ اس کے کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کی عقد میں تھی، لہذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کنیا کی تخت پر بٹھا دیا اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوقی کی اولاد نے جو سلطنت سنہ 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی وہ سنہ 699 ہجری میں ختم ہوا۔ اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو ہمارے اس زمانے تک قائم رہی۔ اسرائیل بن سلجوقی وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے ہندوستان کے قلعے کا لنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمان خان کے تخت نشینی کے وقت سلطنت کنیا بہت کمزور حالت میں تھی اور رومیوں نیز مغولوں کے حملوں سے اس طرح ضعیف ہو چکا تھا کہ خالی اس کا نام رہ چکا تھا، باقی سب مٹ چکا تھا۔ لیکن عثمان خان کے تخت نشین ہوتے ہی اس نے تن بے جان میں جان پڑنی شروع ہوئی، جس کے سب سے بڑا راز یہ تھا کہ عثمان خان کے ساتھ اور اراکین سلطنت اور فوج کی سپاہی اور رعایا سب عثمان خان کے حسن سلوکی سے خوش تھے اور اس کو محبوب رکھتے تھے۔ عثمان خان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجہ کمال موجود تھی۔ عثمان خان نے سب سے پہلے رومیوں سے شہر قراجہ حصار کو فتح کر کے اپنا دار سلطنت بنایا۔ اس نے سلطنت کا نیا دار سلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک و معمون ثابت ہوا۔ عثمان خان کو اپنی تخت نشینی کے بعد ہی حاسدوں اور رقیبوں کی عداوت کا اور سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، جس پر وہ انجام کار غالب آیا اور سب کو طاقت کے ذریعے خاموش کر دیا۔ تاہم سلجوقیوں کی پرانی خاندان کے افراد عثمان خان کی حکومت کو رشک و رقابت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے اگر عثمان خان کسی مواقع پر بھی اپنی کمزوری یا خوف کا اظہار کرتا تو اس کے رقیب یقیناً اس کے خلاف فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن عثمان خان نے ہر موقع پر اپنے آپ کو بے خوف اور نڈر ثابت کیا۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے شروع ہی میں کنیا پر حملہ آوری کے لیے فوجیں فراہم کی تو عثمان خان نے امراء سلطنت کو جمع کر کے مجلس مشورت منعقد کی۔ اس موقع پر عثمان خان کا چچا یعنی ارطغرل کا بھائی بھی جو بہت بڑا تھا وہ بھی موجود تھا۔ اس نے اپنی رائے ظاہر کی کہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہم کو فوج کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جنگ برپا ہوئی تو اندیشہ ہے کہ مغولوں اور دوسرے ترک سرداروں کی فوجیں بھی عیسائیوں کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے ملک پر ہمارے ملک پر چڑھائیاں کر دیں گی اور ہم ان سب کا بیک وقت مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عثمان خان نے اپنے چچا کی زبان سے یہ پست ہمتی پیدا کرنے والا مشورہ سن کر فوراً بلا تعامل اپنی کمان میں تیر جوڑ کر اس بڑے چچا کا کام تمام کر دیا۔ حالانکہ یہ بات اتنی چھوٹی نہیں تھی کیونکہ اس کا چچا کا خفیہ رابطے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھے، کیونکہ ایک طرف عثمان غازی ایک دیندار آدمی تھا، اس کو ہر چیز کا پتہ لگتا تھا کہ کوئی کس کے ساتھ مل رہا ہے
اس نظارے کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ جرات نہ ہوئی کہ جنگ اور حملہ آوری کے خلاف رائے ظاہر کرے۔ چنانچہ عثمان خان نے حملہ کیا اور عیسائیوں کو شکست پاش دے کر کراجہ حصار پر قابض و متصرف ہو گیا، اور اس کے بعد بجائے کنیا کے کراجہ حصار ہی کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس کے بعد عثمان خان نے بیم عیسائی علاقوں پر حملے شروع کر دی اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیا کوچک سے نکالتا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ کیسر قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے مغلوں سے خط و کتابت اور پیام سلام شروع کر کے اس بات کی کوشش شروع کی کہ مغل مشرق کی جانب سے عثمان خان پر حملہ آور ہو، تاکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منہ موڑ کر مغولوں کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ کیسر کو ایک حد تک اپنی کوشش میں کامیابی تو حاصل ہو گئی۔ مغولوں نے کیسر کے ابھرنے سے عثمان خان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، مگر چونکہ عثمان خان کو عیسائیوں کے مقابلے میں پہلے میں فتوحات حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس کی فوج کے دل خوب بڑھ گئے تھے، اور فتوحات ہی ایسی چیز ہے جو جنگی قوموں میں جوش اور ہمت پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ عثمان خان نے اپنے بیٹے اور خان کو جو تیمنی اور سب شکنی میں اپنی نظر نہیں رکھتا تھا، اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر مغولوں کے حملے کو روکنے پر مامور کیا اور خود بقیہ فوج لے کر رومیوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملے کرنے لگا۔ جنگجو اور سپاہی پیشہ قوموں کے لیے جنگ کے ایام عید کی خوشی لے کر آیا کرتے تھے۔ رعایا نے بھی اپنے بہادر فرمانروا کا دل سے ساتھ دیا اور خان نے مغولوں کے ہر ایک حملے کو بڑی خوبی کے ساتھ اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ مغول تک کر بیٹھ رہے اور حملہ آوری کے اس ناستودہ مسئلے کو ترک کر دیا، اور خان اس طرف کا انتظام کر کے بعد سے جا ملا۔ دونوں باپ بیٹے نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیا کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر خان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بکاتے ہوئے بروسا کو فتح کر لیا۔ بروسا کے سرون کا ایک زبردست شہر ایشیا کوچک کے مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب خان نے فتح کیا تو عثمان خان ساحل بحر اسود پہنچ کر گرا حصار میں سالماً غانماً واپس آ گیا تھا اور اتفاق سے بیمار تھا۔ بروسا کی فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بروسا کا قصد کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر میں بروسا پہنچنے سے پہلے راستے میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بروسا لے کر دفن کر لینا اور وہی میرا مقبرہ بنانا۔ آئندہ میرے بیٹے اور خان کو بروسا ہی میں رہنا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا چاہیے۔ چنانچہ عثمان خان بروسا پہنچ کر کئی روز کے بعد فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا جو آج تک قائم ہے۔ یہ واقعہ سن 828 ہجری کا ہے۔ عثمان خان نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھ کو اپنے مرنے کا کوئی غم اس لیے نہیں ہے کیونکہ تجھ جیسا لائق بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ تجھ کو چاہیے کہ دینداری، نیکی، رحمدلی اور عدل کو کبھی ترک نہ کرے، رعایت کی حفاظت کرنا اور احکام شروع کو رواج دینا تیرا سب سے ضروری اور مقدم کام ہونا چاہیے۔ آخر میں اس نے بیٹے کو تاکید کی کہ بروسا ہی کو اپنا دارالسلطنت بنایا جائے۔ اس وصیت سے بھی عثمان خان کی مال اندیشی کا بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کونیا میں ایسے افراد موجود ہیں
جو کسی نہ کسی وقت میرے خاندان کے بیفکنی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس کو معلوم تھا کہ مغولوں کو مسلمانوں سے معاذ اسلام کی وجہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے،